أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے وعدے پر طلب فرمایا اور 10 ملا کر اس کی تکمیل کر دی تاکہ ان کے رب کی میقات کی مدت 40 راتوں کی پوری ہو جائے. اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بول کر چلے تھے کہ میرے پیچھے میری قوم میں میرا نائب بن کر کام سنبھالے رکھنا اور اصلاح قائم رکھنا اور فسادیوں کے کہنے پر مت چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے بتائے وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے رب مجھ کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں. رب نے فرمایا کہ تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ. اگر وہ میری تجلی سے اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تو دیکھ سکے گا. جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لایا. رب نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تم کو لوگوں تک اپنا پیغام اور کلام پہنچانے کے لیے پسند فرما لیا ہے. بس اب میں تم کو جو کچھ عطا کرتا ہوں اسے قبول رکھو اور شکر گزار بنے رہنا. اور ہم نے تختیوں پر ہر بات کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے. تو اب پوری طاقت اور قوت سے پکڑے رہو اور اپنی قوم کو یہ حکم دینا کہ اس کی سب باتوں پر اچھی طرح عمل کر کے نیکیاں حاصل کریں. میں تم کو ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی بتا دوں گا جو میرا حکم نہیں مانتے. تو میں بھی دور پھینک دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی ہانکتے ہیں. ان کا حال تو اب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر یقین نہ کریں گے اور بھلائی کی راہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے. اور اگر برائی اور بغاوت کا راستہ ان کو ملے تو فوراً اس پر چل پڑیں گے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر اور غافل رہے. اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کے انکاری ہوئے ان کے سب اعمال برباد ہوئے. ان کے کرتوت کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا.